ناظرین، آج ہم بہت ہی اہم 3 مسئلہ میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینل کو آپ کے دماغ میں ہونے والے ہر سوالات کے حل کے لیے کھولا گیا ہے، جو مجھے آپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے کومنٹ باکس میں ملیں گے۔ بلا ناغہ احتلام ہونے پر تیمم کرنا۔ سوال: مجھ کو عارضہ احتلام کا ہے، شاید ہی کوئی شب ناغہ ہو جاتی ہے، اب موسم سرد ہے، فجر کی نماز بحالت جنابت پڑھوں کیونکہ صبح کو غسل کرنے سے نیمونیا کا اندیشہ ہے؟ جواب: حکم شرعی ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر گرم پانی سے غسل کرنا مضر نہ ہو تو گرم پانی سے غسل کر کے صبح کی نماز وقت پر ادا کی جائے، اور اگر گرم پانی سے بھی خوف مرض بھی گمان غالب ہو یا گرم پانی نہ ہو تو تیمم کر کے صبح کی نماز وقت پر پڑھے، اور بعد میں 11 بجے حسب عادت غسل کر کے جب غسل مضر نہ ہو باقی نماز اوقات نماز میں ادا کرے۔ مسئلہ: غسل اور وضو کا تیمم ایک ہی ہے، ایک تیمم دونوں کے لیے کافی ہے؟ سوال: جس عورت کو غسل کرنے میں تکلیف ہوتی ہو۔ سوال: زید کی صرف ایک بیوی ہے، اکثر وہ بیمار رہتی ہے، اور جب وہ غسل کرتی ہے تو کمزوری کی وجہ سے کبھی زکام ہو جاتا ہے اور کبھی کان اور سر میں درد۔ اسی خوف سے وہ اپنے شوہر کی خواہش ہم بستری کو مسترد کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے زید کو ارتکاب گناہ کا خوف ہے۔ ایسی صورت میں زید کی بیوی تیمم سے نماز ادا کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: در مختار میں ہے کہ اگر عورت کو سر کا دھونا ضرر کرتا ہو تو سر کو نہ دھوئے اور وہ سر کا مسح کرے، اور یہی احوط ہے، اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ دوسرے موقع میں در مختار میں اس کو واجب لکھا ہے، یعنی اگر سر کا مسح کر سکے اور اس میں خوف مرض نہ ہو تو سر کا مسح کرے، ورنہ سر کو پٹی سے باندھ کر اس پر مسح کرے۔ اور وہ عورت اپنے شوہر کو جماع سے منع نہ کرے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی نقل ہے کہ جس کے سر میں درد ہے کہ وہ مسح بھی نہ کر سکے تو وہ تیمم کرے۔ اس اخیر عبارت شامی میں تصریح ہے کہ تندرست آدمی کو اگر غسل سے خوف حدوث مرض بظن غالب یا تجربہ سابقہ کے موافق ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے، لہذا اس صورت میں وہ عورت تیمم کرے اور شوہر کو جماع سے نہ روکے۔ تیمم کرنا اس کو تا زوال خوف لحوق عوارض مذکورہ درست ہے، پھر جب وہ خوف نہ رہے تو غسل کرے۔